میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے دوستوں کی مثال، نیک لوگوں کی سنگت صحبت، اس کی مثال عطار کی دکان کی سی ہے۔ فرمایا جس طرح عطار کی دکان میں ہر وقت خوشبو رہتی ہے، اگر آپ اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کی محفل کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، فرمایا نفع ہوگا۔ جب عطار کی دکان پہ، خوشبو کی دکان پہ کوئی جائے گا، کوئی خوشبو پسند آ جائے گی، لے لے گا، اور اگر نہ لے تو خوشبو والا خوشبو چیک کرانے کے بہانے ہی اس کو لگا دے گا۔ اگر لے بھی نہیں، لگائے بھی نہیں، تو کم از کم خوشبو آئے گی تو نا، خوشبو محسوس تو ہوگی نا اسے۔ اور فرمایا بری صحبت کی مثال، برے لوگوں کی مثال ایسی ہے جو برائی کے دل دادا ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا اس طرح ہے، فرمایا جس طرح لوہار کی دکان ہوتی ہے کہ لوہار کی دکان پہ بندہ جائے گا، وہ جب اپنا پنکھا چلائے گا، فرمایا اس وقت اس سے شعلے اڑیں گے، جو پاس بیٹھنے والا ہے اس کے کپڑے جلیں گے، اور فرمایا اگر اس نے پنکھا نہ چلایا تب بھی اس کے پاس جو کوئلے پڑے ہیں، لکڑیاں، ان کے دھوئیں سے تو یہ بندہ نہیں بچ سکتا۔ تو جو بری محفل ہے، بری صحبت ہے، اس میں بیٹھنے والا غیر محسوس طریقے سے وہ جو برے لوگ ہیں ان کی برائی سے بچ نہیں سکتا، کسی نہ کسی درجے میں وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کیا کرو، اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو، اور ان لوگوں میں بیٹھا کرو جن کی سوچ مثبت ہو، اچھی سوچ ہو۔ فار ایگزامپل، کل ہم دو ساتھی جا رہے تھے، پاسپورٹ آفس کے باہر سے نکلے کالے گجنا کی طرف، تو اتفاقی طور پہ ٹریفک رکی تو ایک بندے نے کہا وہ دیکھو جی بابا جی نے بھی شوق چڑھ گیا باہر رہنے دا، وہ لائن میں کھڑے تھے پاسپورٹ بنوانے کے لیے، تو جو اس کے پیچھے بیٹھا تھا نا قربان تھے، اس نے کہا تمہیں کیا پتا بابا جی، کیا پتا حج عمرے کے لیے جا رہے ہو، بابا جی کو کیا پتا اپنے بیٹوں نے بلایا ہو، ان کا بیٹا کوئی باہر چلا گیا ہو تو حج عمرے کا شوق ہو، اللہ کا گھر دیکھنے کا، اللہ کے حبیب کا روزہ دیکھنے کا شوق ہو۔ اب بات دونوں نے کی ہے، لیکن ایک نے کتنی کمزور بات کی ہے اور دوسرے نے کتنی اعلیٰ بات کی ہے۔ اس لیے اپنی دوستی ان کے ساتھ رکھیں جن کی ہمیشہ سوچ اچھی ہو۔ شیخ شادی سرادی نے دیکھا ایک بندہ پانی تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، لوگ آتے ہیں پانی پی کے چلے جاتے ہیں، اس کا جو مٹکا تھا اس سے پانی ختم ہونے لگا، آخری اس کا جو پیالہ تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا، ایک دوڑتا ہوا بندہ آیا، اس نے کہا مجھے بھی پانی دو، اس نے پانی دیا اس کو، اس بندے نے پانی پیا، پانی پی کے بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے کہنے لگا باقی سب کو بھر کے گلاس دیا ہے، مجھے تو آدھا دی ہے، باقیوں کو پورا پیالہ دی۔ شیخ سعدی فرمانے لگے اللہ کے بندے یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے تمہیں بھی دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس کے پاس جو تھا خود بھی پی سکتا تھا، اس نے خود نہیں پیا، تمہیں دے دیا ہے۔ اگر وہ مثبت سوچتا تو وہ کبھی نہ کہتا کہ اس نے آدھا پیالہ یا آدھا گلاس دیا، مثبت سوچتا تو کہتا اس نے مجھے پانی پلایا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ تو ایسے دوستوں کے پاس بیٹھو، ایسے یارانے رکھو کہ جو تمہاری سوچ مثبت کریں، ہر چیز میں اچھا پہلو ڈھونڈیں۔ یوں تو اگر ڈھونڈنے لگے تو کسی میں بھی خوبی نظر نہیں آتی بندے کو، وہ کہتا ہے بس میں ہی خاص ہوں، باقی تو سارے بیچارے گنہگار ہیں۔ لیکن اگر بندہ تلاش کرنا شروع کر دے تو پھر اسے کوئی گنہگار نظر نہیں آتا، سارے نیکوکار ہی لگتے ہیں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا ہر بندے کو اپنے سے اچھا سمجھو، اگر عمر میں آپ سے بڑا ہے تو یہ تصور کر کے اسے اچھا سمجھو کہ یہ بندہ
نیکیوں میں ہم سے بہت آگے نکل گیا، کیوں؟ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اس نے روزے زیادہ رکھے ہیں، اس نے عبادات بولیے زیادہ کی ہیں، یہ ہم سے اچھا ہے، نیک ہے۔ اور اگر عمر میں کم ہے تو یہ سمجھو کہ بھائی اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ بھی کم ہے۔ میری عمر زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے، اس کی عمر کم ہے۔ اور اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کا اس لیے ادب کرو، اس کو اپنے سے بہتر سمجھو کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے، مجھ سے سینئر ہے، اچھا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، تو اس لیے اس کو اچھا سمجھو کہ میں تو سمجھدار ہوں نا، مجھے تو اچھے برے کی تمیز ہے، یہ تو بیچارہ ہے ہی ان پڑھ، غلطیاں میری ہیں۔ شاید کل قیامت کے دن اللہ اسے ان پڑھ سمجھ کے معاف کر دے۔ مجھ سے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بھائی تمہیں تو پتا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ سوچ بن جائے تو کوئی دوسرے کو برا کہہ سکتا ہے؟ بولیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ فرمایا کرتے تھے جو برا یار ہے نا وہ سانپ سے بھی برا ہے۔ برا یار سانپ سے بھی برا ہے، بد مار سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سانپ تمہیں ڈسے گا، صرف تمہاری جان لے لے گا، لیکن برا دوست مل گیا وہ تمہارا ایمان لے جائے گا۔ اور اس کا واقعہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ ہمارے جاننے والے ہیں نہیں بلکہ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کو بری کے رحمت فرمائے۔ وہ ایک بڑے عہدے سے ریٹائر ہو کے آئے، تو ایک دوسرے بزرگ تھے، جب ملاقات ہوئی آپس میں تو انہوں نے پوچھا سنائے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی، ریٹائر ہو کے آگے ہیں، اب کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے اب کچھ عرصہ نا آزادی سے گزارنا ہے، تھوڑی سی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کریں، لیکن میرا چھوٹا سا مشورہ ہے، آپ کیونکہ ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کے پاس پیسے کافی ہیں، آپ نصاب کو پہنچتے ہیں، آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، پہلے زندگی جو گزری ہے جیسی کیسی گزری ہے، اب اللہ نے توفیق دی ہے، اتنے پیسے دیے ہیں، حج کا موسم ہے، حج کر رہے ہیں۔ اب اچھا دوست تھا، اس نے مشورہ اچھا دیا، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب اس دوست نے ساتھ لیا، چلے گئے، درخواست جمع کرائی، درخواستیں جمع ہو رہی تھی، نام نکل آیا، ساری تیاری کر لی، لوگوں سے میل ملاقات بھی ہوئے۔ اب صبح فلائٹ ہے، آج رات کو ایک برا دوست آیا، اس نے آگے کہا سر سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو، ریٹائر ہو گئے، اب کیا پروگرام ہے؟ کہا حج پہ جا رہا ہوں، کل جانا ہے۔ اس نے کہا حج پہ جاؤ گے؟ آپ تو پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں، کہیں انہوں میں اٹھے کسی روڈ تک لمبے پائے ہو۔ اب بات ایسی اس نے کی، اس کے دل پہ لگی، ارادہ ترک کر دیا۔ خود سوچئے نیکی کے سارے مواقع اچھے دوست نے ان کو مہیا کیے، ان کے مشورے کی وجہ سے ساری ترتیب بن گئی، صبح جانا ہے، لیکن پرانا جگری یار آیا، اس نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ موت کے ڈر کی وجہ سے بندہ گھر میں دبک کے بیٹھ گیا، حج پہ نہیں گیا۔ اب ہوا کیا؟ 4 دن کے بعد اسی بندے کو دل کا اٹیک ہوا، پورا ہو گیا۔ اب خود سوچئے کہ اگر وہ پہلا دوست جو تھا اس جیسے اس کے دوست ہوتے جو مبارک بھی دے رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، مبارک بادیاں بھی دے رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اگر یہ حج کے سفر پہ چلا جاتا، مرنا تو اس نے تھا، وہاں مر جاتا، کیا ہی بارے نیارے ہو جاتے۔ لیکن برا دوست ملا، حج فرض تھا، حج کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی، ٹکٹ بھی اوکے ہو گئی، سب کچھ، فلائٹ کا ٹائم بھی مقرر ہو گیا، لیکن برے دوست نے ایک بات کہہ کے اسے اچھی موت سے دور کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہیں کوئی ایسا دوست تو نہیں مل رہا جو نیکیوں سے بدظن کر رہا ہے، بظاہر نیکیاں بھی کر رہے ہیں لیکن اندر سے وہ جان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے۔
کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی بظاہر پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز سے بھی بدظن ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے ماحول سے بدظن ہوتے ہیں، بس ایسے ہی ایک ایکسرسائز ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے ہر بندے سے دور رہنا چاہیے کہ جو ہمیں نیکیوں سے دور کر دے یا نیکیوں کے بارے میں ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دے، اور کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرے بندہ اپنی دوستی کے لیے کہ جو حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں، نیک ہوں، نیکی کی دعوت دینے والے ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو سنایا میں نے۔ دوسرا واقعہ سنیے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، اس نے کہیں سفر کرنا تھا، تو سفر کرنے کے لیے پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے اپنا بحری جہاز ہوتے تھے، ان میں لمبا سفر کیا جاتا تھا اور جہاز بھی کم ہوتے تھے۔ اب وہ بندہ گیا، دریا کے کنارے کھڑا ہے، نوجوان، نام ہے عبداللہ الہاشم، جہاز کا انتظار کر رہا ہے، کوئی کشتی آ جائے، کوئی جہاز آ جائے، میں اس میں بیٹھوں، اپنی منزل کی طرف جاؤں۔ اتنے میں ایک چھوٹی کشتی آئی جس میں صرف 3 بندے سوار ہیں، ایک ملا سوار ہے جو کشتی چلانے والا ہے، اور 2 بندے نوجوان، ایک خوبصورت شہزادہ سوار ہے، اس کے ساتھ کنیز اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس نے ملا کو آواز دی، کہا بھائی میں نے بھی جانا ہے، مجھے بھی لے چلو۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو صاحب ہے نا انہوں نے کشتی سالم کرائے پہ لی ہوئی ہے، کسی اور کو ہم بٹھا نہیں سکتے۔ ہوتا ہے نا بس اوقات رکشہ لے لیا پورا کرائے پہ، گاڑی لے لی۔ اب یہ جو نوجوان تھا نا، کیونکہ اس کو ایمرجنسی کو کام تھا، اس نے معصومانہ لہجے میں جب منتیں شروع کی تو وہ جو کنیز تھی اس نے کہا بھائی شریف آدمی لگتا ہے، ملا صاحب اس کو بٹھا لو، ملا کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ملا اور ملا دونوں آگے منہ کر کے بیٹھ جائیں، ہم پیچھے ایسے کرتے رہیں گے۔ اب یہ بیٹھ گیا، اس نے اپنا منہ نیچے کر لیا، اپنا سفر جاری کیا۔ انہوں نے وہ جو پیچھے شہزادہ بیٹھا ہوا تھا شراب نکالی، ملا کو بھی پیش کی، اس ملا کو بھی پیش کی، کہا یہ پیو بھائی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس نے اپنے کنیز سے کہا تم گانا شروع کرو، انجوائے کرنے کے پکنک بنا رہا تھا وہ۔ یہ جو صوفی تھا نا، اس نے اپنے کانوں میں، عبداللہ الہاشم نے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ اس نے کہا بھائی تم نے کانوں میں انگلیاں کیوں دی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے سننے سے منع کیا ہے، میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا اچھا تم کچھ بھی نہیں سنتے؟ کہا سنتا ہوں۔ کیا سنتے ہو؟ مجھے بھی سناؤ جو سنتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ عبداللہ الہاشم اللہ کی طرف رجوع کر کے نا، اللہ سے دعا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہی آش نوجوان عرب کرنے والا، قرآن سمجھتا تو تھا نا، عربی اس کی زبان تھی، قرآن سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا رویا ہچکی بن گئی۔ اب یہ عبداللہ جس وقت اس نے سورہ یاسین کی تلاوت سلام قولا من رب الرحیم تک پہنچائی، اس نے کہا ملا سے کشتی پیچھے موڑو، واپس جہاں سے مجھے اٹھایا تھا وہاں لے چلو۔ وہ جو کنیز لائی تھی اس کو آزاد کر دیا، جو پیسے اس سے طے کیے تھے دے دیے۔ پھر کہنے لگا ارے نوجوان عبداللہ بتاؤ نا، کیا میری اتنی غلطیاں، شراب و کباب، وہ عیاشیاں، میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ عبداللہ الہاشم نوجوان کہنے لگا کیوں نہیں، اتنا ماں باپ کسی دور گئے اپنے بچے کے آنے کا انتظار نہیں کرتے جتنا میرا رب توبہ کرنے والے مسلمان کا انتظار کرتا ہے۔ توبہ کرو گے، جو ہی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، تھوڑی دیر کے لیے صحبت ملی،
اچھے انسان کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے مقدر ہی چینج کر دیے۔ عبداللہ الہاشم کہتے ہیں جس وقت علامہ ابن جوزی نے لکھا کنارے پہ پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب عبداللہ الہاشم نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ نا، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ اب نماز کا طریقہ بتایا، نماز کے لیے سجدے میں گیا، پہلا سجدہ کیا ہی تھا کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا دوست اچھا رکھو، کیوں؟ جو تمہارا دوست ہوگا تمہارے اندر اسی کی عادتیں آ جائیں گی، اسی کا مذہب آ جائے گا، اسی کا مسلک آ جائے گا۔ کبھی ایسے بندے کے ساتھ دوستی نہ رکھو جو برا ہو۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بیٹھے، گلی سے گزرا ریڑی والا، اس نے آواز لگائی اچھے سنگترے لے لو، صاف ستھرے سنگترے لے لو۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ وجد میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت کیفیت سے باہر نکلے، مریدین نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا تم نے سنا نہیں یہ پھیری والا کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے، جو بھی اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ تر جاتا ہے، اور جو بروں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیشہ کوشش ایسی کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے دوستی ہو جو اچھے، جن کی سوچ اچھی، اور ایسے لوگوں سے جب دوستی ہوگی اس کا انعام کیا ملے گا؟ اس کا انعام یہ ملے گا آخری وقت آپ کی سوچ جب مثبت ہوگی تو خاتمہ ایمان پہ مل جائے گا۔ ایک گناہگار آدمی، خطا کار آدمی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آتا ہے، کبھی کبھی آ کے بیٹھتا ہے۔ اب 20 سال میں کبھی کبھی آ کے بیٹھا، 20 سال کا نوجوان زندگی گزار کے 20 سال جب اور گزرے، 40 سال عمر ہو گئی، بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، 17 ماہ بخار چڑھا رہا۔ 17 مہینے کے بعد جس وقت فوت ہونے لگا، اپنے سامنے جو بیٹھنے والے تھے انہیں اشارہ کیا، کہا ہٹ جاؤ آگے سے، میرے حضرت آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی حضرت تو یہاں نظر نہیں آتے۔ کہا نہیں تمہیں نظر آئے نہیں آئے، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور کہنے لگا مجھے اشارہ کر رہے، تیرا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو۔ زبان سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، خاتمہ بالایمان مل گیا۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں آئے گا بندہ تو کیا ہوگا؟ خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ اور اگر برائی والے لوگوں میں بیٹھے گا تو برائی کی عادت آئے گی، تنقید کی عادت آئے گی، ہر وقت نکتہ چینی کی عادت آئے گی، اور یہ نکتہ چینی کی عادت بندے کو نیکیوں سے دور کر دیتی ہے، اچھی محافل سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ آخری بات بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ 99 آدمیوں کا قاتل ہے۔ کتنے؟ 99۔ اب 99 آدمیوں کا قاتل ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، آخر مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، کیا جواب دوں گا؟ اب دل میں اللہ کی طرف دھیان آیا، فوراً ڈر گیا، کانپ اٹھا، توبہ کروں۔ کسی بندے کے پاس چلا گیا، ارے 99 قتل کر چکا ہوں، کوئی توبہ کی صورت؟ اس نے کہا توبہ ایڈا بڑا گناہگار، توبہ کیسے؟ اس نے کہا اچھا کوئی صورت نہیں، ہوگا نہیں، اس نے کہا چل پھر تو بھی، اس کو بھی مار دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے، لیکن دل میں کھڑکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں کسی کے بظاہر کوئی غلطی دیکھ کے اسے متنفر نہ ہوا کرے، کیا پتا اس کی راتیں کیسی گزری، کس رات اس نے اپنے رب سے توبہ کی ہو، کیا پتا اس نے اپنے رب کے سامنے کتنی آوزاریاں کی ہوں۔ 100 بندہ قتل کر چکا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل میں پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، لوگوں بتاؤ کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں، توبہ کروں، کوئی مجھے اپنے رب سے ملا دے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ایک آدمی ملا، اچھا تھا، مثبت سوچ والا تھا، اس نے کہا توبہ کرنی ہے، یہاں نہ کرو،
اپنے محلے والے تمہیں یہاں نیکی پہ قائم نہیں رہنے دیں گے، یہ پھر تانے دیں گے، جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، جا کے وہاں توبہ کرو، اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ چلنا شروع ہوتا ہے، ابھی راستے میں ہے کہ فرشتہ آ جاتا ہے، اس کی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ اب دونوں فرشتے آگے، دوزخ کے بھی جنت کے بھی، جنتی فرشتے کہہ رہے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے، دوسری کہتے ہیں دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ آپس میں بحث ہوئی، اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کروں یا اللہ؟ کہا زمین کی پیمائش کر لو۔ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اگر سفر زیادہ طے کر چکا ہے تو جنت میں لے جاؤ، کم طے ہوا ہے دوزخ میں لے جاؤ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سفر کم طے کیا تھا، دوسری زمین کو اللہ نے حکم دیا سکڑ جا، میرا بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا نا، میرے محبوب بندوں کے پاس جا رہا تھا، میرے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، فرمایا زمین کو اللہ نے سکیڑ دیا، اس کی توبہ کو قبول کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے آئیے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، زندگی بڑی مختصر ہے، اور کوشش کرتے ہیں خود بھی نیک بننے کی، اور یہ نیکی کب آئے گی؟ جب ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نیک ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے۔ کوشش کریں جس وقت سب کو میں اچھا سمجھ کے ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کروں گا، اللہ کرے گا سارے اچھے ہو جائیں گے۔ جس وقت ایک قدم اٹھاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو ایک قدم میری طرف آئے گا، میرے رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرے گی۔ آئیے تو صحیح، نہ اٹھائیے تو صحیح۔ تو دعا کرے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمارے دوست ہمارے یار سارے اچھے ہو جائیں، اللہ ہم سب کو اچھا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھ لیجیے۔